اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم أغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه الله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك على أبوائه الساعة وفي كل ساعة قيام وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا أتيه طويلا شكرا اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین، آج ماہ رمضان کی 10 تاریخ ہو چلی ہے. ملکۃ العرب جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے. ہم بی بی کی وفات کی تعزیت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کائنات کی وہ عظیم خاتون کا نام ہے کہ جن کی زندگی کے جس گوشے کی طرف آپ متوجہ ہوں وہ کامل اور اکمل نظر آتی ہے. ویسے تو محسنہ اسلام بی بی کی عظمت و رفعت کو کمالات کو دنیا بیان کرنے سے عاجز اور ناتواں ہے، لیکن سب سے بڑا شرف آپ کی قسمت میں یہ آیا کہ رب کریم نے آپ کو اپنے خصوصی الطاف سے نوازا اور آپ پر خصوصی کرم یہ کیا کہ آپ کو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بنا. جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ پہلے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شکل میں اور پھر نواسی جناب زینب کی شکل میں تحفظ دین کرتا ہوا نظر آیا. اور وہ بھی کب؟ جب دین اسلام اپنے سب سے کڑے وقت اور مرحلے سے گزر رہا. بے شک ہر مسلمان تا قیامت تک کے لیے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کا مفروض رہے گا. اے حضرات، آج کی اس نوی نشست کا آغاز کریں علی جناب مولانا ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں چل کر. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے مولانا جی صاحب؟ الحمدللہ خیریت ہے. اللہ آپ کو الحمدللہ. سلامت رکھے، خوش رکھے انشاءاللہ. دعا ہے آپ. جی مولانا صاحب سوالات پیش کریں، اجازت ہے آپ؟ بسم اللہ بسم اللہ. مولانا صاحب پہلا سوال ایک طالب علم کی جانب سے آیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک طالب علم ہوں اور آنے والے سالوں میں روزے میرے ایگزامز میں آئیں گے انشاءاللہ. میری پریشانی یہ ہے کہ روزہ تو میں رہ لوں گا ان زمانے میں، مگر بھوکے پیٹ مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی. اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین قاسم الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ہمارے مراجع نے کہا ہے روزہ رکھنے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ضرر بالغ نہ ہو. ضرر بالغ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسا نقصان جو قابل تحمل نہ ہو. ٹھیک ہے، مثلا اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی برباد ہو جائے. تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اگر آپ کو ضرر بالغ ہے اور بہت بڑا نقصان پہنچنے والا ہے اور ایسا نقصان و قلا
برداشت نہیں کرتے تو آپ روزہ نہ رکھیے، لیکن اس کے بدلے آپ کو قضا کرنا پڑے گا، یہ ایک شرط قرار دیتے ہیں۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ یا تو ضرر ہو کہ بھئی بہت بڑا نقصان ہونے والا، یا مثلا آپ کو نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی وجہ سے کسی اور کو نقصان ہے، ٹھیک ہے، مثلا آپ روزہ رکھیں گے، آپ کے بچے کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، تو اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ اس صورت میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور روزہ توڑ لیجئے اور بعد میں اس کی قضا کریے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ تشخیص دینا، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ فیصلہ کرنا کہ میرے لیے یہ چیز بہت اتنی بڑی نقصان دہ ہے یا نہیں، یہ کوئی دوسرا طے نہیں کرے گا، یہ آپ کو طے کرنا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے میری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہو۔ جی شکریہ مولانا صاحب۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کا جو فدیہ ہوتا ہے وہ فوڈ بیگز آج کل جو وبا کے عالم میں بٹ رہے ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیے ہمارے فدیہ میں کہا ہے اناج آپ کو دینا ہے، تو اگر آپ اناج فوڈ بیگ میں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ دے رہے ہیں اناج ہی فوڈ بیگ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر اس میں الگ الگ قسم کے اناج بھی ہوتے ہیں نا، مطلب پورا وہ پیکیج۔ اناج دیکھیے، جب آپ اناج کھا رہے ہیں، جو کھاتے ہیں جی معمولاً کھایا جاتا ہے، جی ہمارے وہاں یہ جو اناج ہے جو معمولاً کھایا جاتا ہے وہ دے سکتے، مثلا اب دال ہے، دال کھاتے ہیں لوگ، اناج گیہوں جی اور چاول کھاتے ہیں، تو ایسی چیزیں جو کھائی جاتی ہیں معمولاً اناج میں آتی ہے، آپ وہ اناج ہی دے سکتے ہیں، پیسے تو دے نہیں سکتے، تو آپ وہ فوڈ بیگ بنائیے یا کچھ بھی بنائیے، وہ اناج اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جی شکریہ مولانا صاحب۔ سوال یہ ہے کہ روزہ اگر کوئی انسان روزہ جان بوجھ کر توڑے یا روزہ جان بوجھ کر نہ رکھے، یہ دو صورتحال ہیں، مطلب دو ایگزامپلس دیا ہے کہ ایک وہ کہ جس میں جان بوجھ کر توڑا گیا ہو، اور ایک وہ کہ جس میں جان بوجھ کر رکھا ہی نہ گیا ہو، تو یہ دونوں کا الگ الگ کفارہ ہوگا کہ ایک ہی کفارہ ہوگا؟ نہیں، وہ دیکھیے یہ جو ہے ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے گناہ کیا ہے، اس نے نو ڈاؤٹ کہ گناہ کیا ہے، لیکن کفارہ واجب نہیں ہے اس کی قضا کرنا پڑے گی، اس کو گناہ کیا ہے اور قضا کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ آدمی جس نے روزہ جو ہے توڑ دیا ہے، اس کے اوپر اب یہ کس چیز سے توڑا ہے، حرام سے یا حلال سے، اس سے فرق کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے روزہ کھانے پینے سے مثال کے طور پہ توڑ دیا ہے تو روزہ بھی رکھنا ہے، قضا بھی اور کفارہ بھی رکھنا ہے۔ اگرچہ آغا سستانی نے 2054 نمبر کے مسئلے پہ یہ کہا ہے ماہ رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر ترک کرنا کہ کفارے میں انسان ایک غلام آزاد کرے، یعنی ان کا وہ وہاں کا نا، وہ جان بوجھ کے نہیں رکھے گا تو بھی اس کو کفارہ دینا، ٹھیک ہے، ابھی ایک غلام آزاد کرے یا پھر 60 روزے رکھے یا 60 فقیر کو کھانا کھلائے، اور اگر یہ طاقت نہیں ہے تو 750 گرام اناج دے، اگر وہ بھی نہیں طاقت ہے تو جتنا ممکن ہو وہ فقراء کو کھانا دے، اگر وہ بھی ناممکن ہو تو استغفار کرے، اور احتیاط واجب ہے ان دو صورت میں، صدقہ اور استغفار میں، جب اس کے لیے قدرت حاصل ہو تو کفارہ دے یا اسے کامل کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے ترک کرے گا تو اس کے اوپر کفارہ ہے، توڑے گا تو بھی کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مستی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا روزہ نہ رکھیے، روزہ رکھنا ہوگا، ورنہ ایک روزے کے بدلے کیا ہے،
بہت سارے کفارے جو ہے آپ کو دینا ہوگا. اگر چیز میں چوائس ہے ان تینوں کفارے میں کہ آپ دیں, لیکن اگر آپ کوئی حرام چیز سے کفارہ روزہ توڑیں گے تو تینوں کفارہ ایک ساتھ واجب ہو جائے. اچھا, حرام سے تینوں کفارے ایک ساتھ. جی ہاں, اس کی تھوڑا تو وضاحت کفارہ کریں. دیکھیے مثلا آج جو ہے یہ نہیں کہ آپ جو ہے خالی توڑ رہے ہیں بلکہ حرام سے توڑ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ شراب سے توڑ رہے ہیں, خوب یا زنا سے توڑ رہے ہیں, جی ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں یا عورت حیض کی حالت میں اس سے ہم مستری کر رہے ہیں, جی ایسی صورت میں جو ہے کفارہ جم دینا صحیح, تینوں کفارہ ایک ساتھ دینا, غلام بھی آزاد کرنا, 60 روزے بھی رکھنا, اور یہ جو ہے اگر نہیں ہے تو کہتے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا. جی, مطلب تو تینوں حرام سے, کو پڑے. جی ہاں. شکریہ مولانا صاحب وضاحت کے لیے. چوتھا سوال جو آیا ہے ہماری جانب یہ ہے کہ مومن کا سوال یہ ہے کہ کیا پیاس کی شدت کم کرنے کے لیے روزے میں پانی سے کلی کی جا سکتی ہے؟ اگر نہیں تو کیا وضو میں جو کلی کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, مکروہ ہے کام کی شدت کم کرنے کے لیے آپ یہ جو ہے مزمزہ کریں یا مثلا وہ, تو یہ جو ہے مکروہ کام ہے شدت کم کرنے کے لیے, اور اگر نگل لیا تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. اور دوسری طرف جو ہے روزے میں یہ کام مکروہ نہیں ہے, یعنی وضو کرتے وقت جو کہہ رہے ہیں آپ, وضو کرتے وقت اگر آپ کلی کریں گے تو مکروہ نہیں ہے, لیکن آپ کو بہرحال وہ پانی تھوکنا پڑے گا, تو پانی نکلنا پڑے گا. ایسا تو نہیں منہ میں آپ رکھے رہیے, تو منہ سے پانی کلی کرنا پڑے گا, اور اگر وہ پانی باقی ہے تو آپ کو 1-2 بار تھوکنا بھی پڑے گا تاکہ وہ پانی نکل جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو سکتا ہے آپ مضمومہ کر سکتے ہیں اس کی شدت کم کرنے کے لیے, لیکن یہ کام مکروہ ہے. چاہے اس کے پہلے یہ بتا چکے ہیں, اس کے پہلے یہ ذکر کر چکے, اگر ایسا آدمی ہے جو اس کی پیاس اس حد تک ہے کہ اس کو نقصان پہنچے یا بیمار ہے, تو اس سے کہا تھا کہ اگر ایسا آدمی ہے تو اس کے لیے پانی پی سکتا ہے, روزہ نہیں ہوگا لیکن پانی پی سکتا ہے, اور بعد میں اس کی قضا کر. شکریہ مولانا صاحب اس کی بھی وضاحت کرنے کے لیے, بہت شکریہ ہیں ہم. اور تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے سوال دی اسٹرانگ روڈ کے واٹس ایپ نمبر 8070151412 پہ بھیجتے ہیں. انشاءاللہ ہم مولانا موصوف سے اس کے جوابات کو دریافت کریں گے. مولانا موصوف کے ساتھ ساتھ ہم آپ تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالوں کے ساتھ. تب تک کے لیے امان اللہ, خدا حافظ.